وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ویلکم بیک ناظرین. بچوں کی تربیت اور اس میں آنے والی مشکلات، اور اس میں سے ایک مشکل جو کہ اکثر ماں باپ کا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے اسکول سے شکایت، محلے سے شکایت، رشتہ داروں سے شکایت، اور والدہ خود بھی محسوس کر رہی ہیں کہ میرا بچہ تھوڑا سا ہائپر ہے، تھوڑا ٹیکٹائل ہے، زیادہ شرارتی نظر آتا ہے، پڑھائی میں اس کا رجحان نہیں ہے، یا پڑھتا ہے تو زیادہ دیر کے لیے توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اس بچے کو کیسے ہینڈل کیا جائے اور کیسے اس کی تربیت کی جائے کہ وہ بچہ خراب ہونے سے بچ سکے، اس سلسلے میں آج ہم ملاقات کریں گے اپنی ایک بہن سے، اور ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ مراحل کیسے طے کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسرت، آپ اور آپ کی بہت سی ایسی سٹرگلز جس سے کہ شاید ہماری بہنوں کو بہت فائدہ ہو سکے. جی متین، اور ہمارے ساتھ ہیں عریشہ. متین، آپ سے بات کروں. آپ کی ٹیچرز کو آپ سے کوئی شکایت رہتی ہے؟ کبھی کوئی ٹیچرز کہتے ہیں کہ متین جو ہے وہ شرارتیں بہت زیادہ کرتا ہے؟ نہیں کرتے؟ کوئی شکایت نہیں رہتی آپ کے کو؟ آپ کو کبھی شکایتیں آئی ہیں؟ آرام سے نہیں بیٹھتا، کلاس میں روم کرتا ہے، زیادہ تر یہ ہے. اور یہ ہے کہ جو بات کہی جائے بار بار کہنا پڑتا ہے، توجہ نہیں دے رہا. لیکن وہ تو بہت کمفرٹیبل ہے، اس نے تو بہت آسانی سے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے شاید یہ فیلنگ ہمیں رکھنی چاہیے کہ کچھ بچوں کے لیے چلنا پھرنا اور نہ بیٹھنا یا تھوڑی دیر کی توجہ دینا نارمل بھی ہو سکتا ہے. بالکل نارمل ہے. آپ کے فرینڈز آپ کو کچھ کہتے ہیں کہ آپ جب کلاس میں اٹھ کے چلتے ہیں؟ نہیں. کچھ بھی نہیں کوئی کہتا؟ ٹیچر ناراض ہوتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوتی. اچھا، ماما کچھ کہتی ہیں؟ جی. کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ. کیا کہتی ہیں؟ آرام سے بیٹھ جاؤ. آرام سے بیٹھ جاؤ. کہاں پہ آرام سے بیٹھ جاؤ؟ اسکول میں یا گھر میں؟ گھر میں. گھر میں. اچھا، کیا کب کہتی ہیں آپ کو آرام سے بیٹھنے کے لیے؟ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کیا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے آپ کا دل چاہتا ہے اٹھ جائیں کہ نہیں؟ نہیں، آپ آرام سے پڑھ لیتے ہیں؟ جی پڑھ لیتے ہیں. عریشہ، آپ کو مشکل ہوتی ہے کچھ؟ آپ کا دل چاہتا ہے کلاس میں جب ٹیچر پڑھا رہی ہیں تو کیا کریں؟ جب سب بچے بیٹھے ہیں آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر واش روم مطلب واش روم کرنے جاؤں تو تھوڑی دیر جیسے کھڑی ہو جاؤں. اچھا، اور ٹیچر الاؤ کر دیتی ہیں آپ کو کہ تھوڑی دیر بعد سب بچے کام کریں آپ کھڑی ہو جائیں؟ میں ان سے کہہ دیتی کہ پانی پینے جانا ہے یا اس طرح کچھ کہہ دیتی ہوں تو وہاں پر. ویسے کھڑے ہونے دیتی ہیں؟ ویسے نہیں. جب کھڑے نہیں دیتی تو آپ پڑھ لیتی ہیں آرام سے، یا دل چاہتا ہے کہ کچھ اور کروں؟ دل چاہتا ہے کچھ اور کروں. ٹھیک ہے. جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کو جب یہ مسئلہ پیش آیا اور آپ کو بار بار شکایتیں آنی شروع ہوئیں کہ بچہ آپ کا بیٹھ نہیں رہا، تو کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی تھی. بچے کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز اس کو کرنا، اس کو بار بار ڈانٹنا. ایک بات 10 دفعہ بتائی ہے، پھر بھی وہی کا وہی، پھر اگلی دفعہ پھر وہی بیہیویئر شو ہو رہا ہوتا تھا. تو اور بچہ بھی امپروو نہیں کر پا رہا. بچہ امپروو نہیں کر رہا تھا. پھر ہسبینڈ کو شکایت اس کی، پھر ہسبینڈ بھی اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. تو یہ کافی سال 6-8 سال اسی میں گزر گئے. پھر یہ چھوٹا تھا ابھی، وہ بڑے بیٹا جو ہے اس کا زیادہ پرابلم تھا. اس کا ایکیڈیمک کا پرابلم زیادہ تھا. وہ اسی وجہ سے تھا کہ کیونکہ وہ مس ہینڈل ہو رہا تھا. کیونکہ یہ بہت سے پیرنٹس آ کے بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جان کے کر رہا ہے، جبکہ اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ بچوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سیکھنے کا ان کا انداز اور ہوتا ہے، اور اس کو اسی انداز سے سکھایا جائے تو ایسے ہائپر بچے بھی سب کچھ سیکھ لیتے ہیں. آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ میری ٹیکنیکس غلط ہیں جو میں استعمال کر رہی ہوں؟ کافی عرصے کے بعد، جب میرا بیٹا بڑا جو ہے 11-12 سال کا ہو گیا، اور یہ ابھی چھوٹا تھا، لیکن یہ چھوٹا تھا ابھی، یہ 5-6 سال کا تھا، اس نے نیا اسکول. تو اس کے بعد سے میں نے کچھ ایسی کلاسز میں جانا شروع کیا، کچھ ورک شاپس لیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے بچوں کی جس میں بچے زیادہ تر چل پھر کے ہاتھ سے، موومنٹ سے اور ان چیزوں سے زیادہ ان کا لرننگ سٹائل اس طرح ہی ہوتا ہے. تو پھر آپ نے کیا کیا چیزیں اختیار کی؟ یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ نے اسکول کو کیسے کمیونیکیٹ کیا، اپنے ٹیچرز کو ان کو کیسے بتایا،
اور یہ کہ گھر میں آپ نے کیا طریقے اختیار کیے کہ اس سے آپ کے بچوں کو آسانی ہوئی؟ جو بڑا بیٹا تھا اس کی طرف سے تو مجھے مشکل ہوا، لیکن اس کے ساتھ پھر میں نے شروع سے ہی ڈیفرنٹ طریقے، کیا طریقے، وہی طریقے ہم جاننا چاہیں گے. اس میں سب سے پہلے تو میں نے اپنی سب سے پہلے کاؤنسلنگ کی، اپنی بیہیویئر مینجمنٹ کی کہ مجھے غصہ نہیں کرنا. اگر میں بہت زیادہ غصہ کرتی ہوں تو جو میرا ایکشن ہوتا ہے بچے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ سیکھ بھی نہیں پاتے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں بچے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا. شاید آپ اگر یہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور بچہ ساتھ بیٹھا ہو تو آرام سے بیٹھے، لیکن یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ریسٹ لیس ہو جائیں گے، ان کو بوریت ہونی شروع ہو جائے گی کہ ان کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے. لیکن اب آپ، میں دیکھ رہی ہوں آپ بہت آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے اس کو ایک نارمل بیہیویئر کے طور پہ لے لیا ہے کہ بچہ اگر ہل جل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس نے ہلنا جلنا ہی ہے، آپ اسے روک نہیں رہی بات. بالکل، جیسے وہ اب کھانے پہ اگر وہ مس بہیو نہیں کر رہا اور وہ صرف ہل جل رہا ہے تو پھر اس کے ہلنے جلنے کو میں اگنور کرتی. ٹھیک ہے، آپ تو اگنور کر لیں گی. ٹیچر کو آپ نے کیسے بتایا کہ اگنور کریں؟ ٹیچر سے بھی جب پی ٹی ایم ہوتی ہے تو اس کو ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا. شروع میں تو اس کو بھی مشکل ہوئی کرنے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اس چیز پہ اس نے بھی اس چیز کو ایک نارمل لینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی اس بات پہ کہا کہ ہاں اس کو جو ہے سمجھ آ رہی ہے بات. اگر یہ مس بہیو نہیں کرتا، اور یہ مس بہیو تبھی کرتا ہے جب وہ بھی اس کے اوپر غصہ کرتی ہے یا اس کے اوپر کوئی. ہاں، اس لیے کہ جیسے وہ ریشا نے بھی بتایا نا کہ جب ٹیچر مجھے کہتی ہیں تو میرے سے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، مجھ سے وہ کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو مجھے وہ ایک تھوڑا سا مارجن چاہیے کہ میں اسے سمجھ سکوں. اچھا، ایسے بچوں میں توجہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ زیادہ دیر کے لیے فوکس نہیں کر سکتے. 10 منٹ پڑھیں گے، پھر ان کو ہلنا ہے، پھر کچھ کام کرنا ہے، تو ہوم ورک کرانا ہے. اور ماشاءاللہ جیسے متین ہے، یہ بڑی کلاس میں ہے، تو بڑے بچوں کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی زیادہ ہوتی ہے. کم از کم ایک والدہ کہتی ہے کہ ایک بچے کو بٹھا کے 1 گھنٹہ لگاتار کام کراؤں، ختم کروں کام، کیونکہ پھر میں نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں. لیکن کیا یہ بچہ بیٹھ جائے گا اتنی دیر کے لیے؟ اور اس کی توجہ کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کیا؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو بچوں کی ڈائٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم ان کو بہت زیادہ میٹھا، شوگر والی چیزیں اور فزی ڈرنکس اور جنک زیادہ دیں گے جس میں فوڈ پریزرویٹیوز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر جو آرٹیفیشل چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اگر وہ زیادہ دیں تو اس سے آپ کی ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ کا برین بھی آج کل کے دور میں موسٹلی بچے بلکہ ہمیں ہائپر نظر آتے ہیں، کیونکہ ہر وقت وہ ایسا ہی جنک کھا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے پھر ان کو ہیلدی بریک فاسٹ بہت ضروری ہے. جب یہ اسکول جائیں تو بہت کھا کے جائیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بچے نارمل رہتے ہیں. اگر یہ بغیر ناشتے کے اسکول جائیں گے تو پھر ان کی ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، اٹینشن سپین کم ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ بالکل توجہ نہیں دے سکتے. اور کیا کریں گی؟ مطلب پڑھائی کیسے کرائیں گی؟ پڑھائی میں فوکس ان کو کیسے کروائیں گی؟ پھر اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ ان کو ایکسرسائز، ان کے لیے روٹین ہونی چاہیے. آپ 20 منٹ 25 منٹ فزیکل ایکٹیویٹی، بالکل کیونکہ ان کی انرجی جب برن ہوگی اس کے بعد یہ کام ہو کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت اب جیسے یہ اسکول سے آئیں گے، ان کا پارک ٹائم ہے، انہوں نے سائیکلنگ کرنی ہے یا پارک میں کھیلنا ہے یا رننگ کرنی ہے یا کچھ ایسا، پھر اس کے بعد ہوم ورک کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا متین، جیسے آپ کلاس میں ہوتے ہیں، اگر آپ کی ٹیچر آپ کو ڈانٹے تو کیسا لگتا ہے؟ برا؟ کیا چیز بری لگتی ہے اس میں؟ کیونکہ وہ اونچی آواز سے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، اونچی آواز سے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، بری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوتی. بری چیزیں کون سی بری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں جب ڈانٹتی ہیں؟ پڑھتے نہیں ہو، اور یہ پڑھتے نہیں ہو. اور آپ کو لگتا ہے آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ. جی. عریشہ، آپ کی ٹیچر آپ کو ڈانٹتی ہیں کبھی؟ کسی ٹیچر نے ڈانٹا ہے؟ کیا کس بات پہ ڈانٹا ہے؟ جیسے کبھی کبھی اگر ہمارا پیریڈ ہو، ہمارا اگر پچھلا پیریڈ ختم ہو گیا اور ہماری نیکسٹ ٹیچر نہیں آ رہی ہوں، اور ہم جو میم نے جس کو انچارج بنایا ہو کہ آپ نے اسٹاف روم میں جا کر ان کو بلانا ہے، تو وہ نہ بلا رہا ہو تو ٹیچر خود ہی پھر لیٹ آئے تو ٹائم. آپ کو پڑھائی پہ ڈانٹتی ہیں کہ تم پڑھ نہیں رہی ہو، تم ہل کیوں رہی ہو؟ ڈانٹتی ہیں. اس وقت کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت نہیں پڑھ رہی ہوتی یا ٹیچر کو نہیں سن رہی ہوتی؟ لگتا ہے کہ کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ تھوڑا سا ہائپر ہے، شرارتی ہے، توجہ نہیں دے پا رہا، آپ کو کچھ ٹیکنیکس پتہ ہیں، آپ کوشش کر رہی ہیں کہ اس کے ذریعے اس بچے کو ہینڈل کریں،
لیکن جو رشتہ دار بھی ہیں, اسکول سے تو چلے شکایت آ رہی ہے, کوئی نہ کوئی رشتہ دار بھی آپ کو بات بات پہ کہتے ہیں یہ تمہارا بچہ کیوں ایسے کرتا ہے, اس کو آپ کیسے ایڈریس کرتی ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ چونکہ جوائنٹ فیملی میں شروع میں رہتی تھی, تو سب سے پہلے یہی کہ پور پیرنٹنگ, جی آپ کی تربیت اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی, آرام سے نہیں بیٹھتے. تو شروع میں تو وہی والی بات ہے کہ اتنا مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس بات پہ, بہت برا تو لگتا تھا, تو پریشر سارا پھر بچے کو ہی ڈانٹ کر رہے ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ ان چیزوں پہ کافی سرچ کیا, کافی اب پتہ چل گیا, کافی ٹیکنیکس بھی پتہ چل گئیں, تو اس میں پھر رشتہ داروں کو بھی ایک کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ بھئی ہائپر ایکٹیو ہیں, ان کا لرننگ سٹائل اس کا, ان چیزوں کو اگر اگنور نہیں, کیونکہ بچہ خود یہ چیزیں فیل نہیں کر رہا ہوتا. ہاں ایگزیکٹلی, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ بچے ان کو لگ رہا ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے, لیکن ان کی ایک ہائپر ایکٹیویٹی ہے. اور یہ متین جو ہے اس کا تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے کوئی بات کریں, اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے یہ سن نہیں رہا یا توجہ نہیں دے رہا, لیکن جب اس سے پوچھتے ہیں تو یہ سب کچھ صحیح جواب دے رہا ہوتا ہے. اکثر میں خود بھی جیسے کبھی کوئی ٹیچر سے بات کروں کسی ایسے بچے کے سلسلے میں, تو وہ کہتی ہی ہیں کہ جی آپ کا بچہ توجہ نہیں دیتا, لیکن میں سوال پوچھوں تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے, وہ جواب دے دیتا ہے, اگر یہ آرام سے بیٹھ جائے تو شاید اس سے بھی زیادہ پڑھ سکے. اچھا, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ کراتی ہیں, جیسے آپ نے کچھ فزیکل ایکٹیویٹی بتائی, ڈائٹ کے بارے میں بتایا, کچھ اور ایکٹیویٹیز جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہائپر ایکٹیویٹی ان کی سیٹل ہو جاتی ہے؟ اس کے علاوہ ایک تو ان کی ایک روٹین بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ اگر بار بار چیزیں چینج ہو رہی ہوں تو یہ ان کو اس کو پرسیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور ان کی ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایک اسٹرکچرڈ روٹین اگر ان کی ہو, ان کا اپنا کمرہ ہو, اپنی چیز ہر چیز پتہ ہے صبح اٹھ کے میں نے یہ کام کرنے ہیں, اسکول سے آ کے یہاں پہ بیگ رکھنا ہے, یہاں جوتے اتارنے ہیں, اب کھانے سے پہلے یہ کام کرنا ہے, پھر شام کو میری یہ ایکٹیویٹی, تو پھر مجھے بار بار نہیں کرنا پڑتا, بٹ سٹل پھر بھی بھول جاتے ہیں, پھر ان کو ریمائنڈرز دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ بہتر ہو جاتی ہے اگر ان کی آرگنائزڈ اور سیٹل روٹین ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ ان کو پڑھاتی ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کراتی ہیں تو اس ٹائم کو کیسے بڑھاتی ہیں, یعنی کہ اٹینشن کیسے, مثلا بچہ کہہ رہا ہے میں نے کام نہیں کرنا, خاص طور پہ جیسے ایگزامز آ گئے, اب ایگزامز میں انہوں نے پڑھنا ہے, سب کچھ یاد کرنا ہے, اب وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ایکچولی ان کا اٹینشن سپین بہت لمبا نہیں ہوتا, اس لیے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. آدھے گھنٹے میں نے ان کی ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو 10-15 منٹ کی کچھ ایسی یہ ہوتی ہے کہ جاؤ پانی پیو, یہ کر لو, وہ کر لو, پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو بٹھا دیا. اس کے علاوہ جو سمجھاتی ہوں اس کو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈیوائڈ کر کے سمجھاتی ہوں. ایک دم سے پوری تھیوری جس طرح آپ پڑھا کے ایک چیز ایک پوائنٹ سمجھایا, وہ اس سے پوچھا, جب وہ اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا پھر دوسرے پوائنٹ. اچھا, اگر آپ نے بچے کو پڑھایا اور وہ بھول گیا پھر اس کو دوبارہ یاد, کیونکہ اس کو میں نے 1 سال سے حفظ میں بھی ڈالا ہے. لیکن چونکہ اس کے قاری صاحب نے کہا تھا کہ یہ بچہ حفظ نہیں کر سکتا, آپ اس کو نہ کرائیں, یہ بھول جاتا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن میں نے کہا چلے ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن کرے, کچھ حصہ قرآن کا کر لے. تو اس کے لیے پھر میں نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی, جیسے اس کا جو پارا تھا, جو جس قرآن سے یہ پڑھتا ہے یہ اسی سے پڑھتا ہے, اس کا قرآن مصحف چینج نہیں کرتی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس پارے کو میں نے نا تھوڑا بڑا کر کے فوٹو کاپی کروایا. ٹھیک ہے. اور وہ اب یعنی اس کے جو ورڈز ہیں, کیونکہ اس میں زیر زبر پیش اور کافی وہ مشکل ہوتا ہے, تو وہ اس کو بڑے ورڈز ہیں. پھر ایک دفعہ اس کو پڑھاتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے, پھر یہ ایک لائن کر کے سناتا ہے, پھر اس کے بعد 3 لائنیں اکٹھی سناتا ہے, پھر اس کے بعد ایک آیت پوری سناتا ہے. یعنی کہ آپ نے اس کو سارے اس کے ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بریک کیا ہوا ہے, اور اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے جیسے 4 بجے قاری صاحب 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بیچ میں 2 گھنٹے کی بریک ہے, پھر اس کے بعد میں خود اس کو وہی والا ایک دفعہ پھر ریپیٹیشن ریوائز کراتی ہوں, پھر ایک دفعہ صبح ریوائز کراتی ہوں, تب جا کے یہ 4 یا 5, جیسے قاری صاحب نے تو اس کو 8 لائنوں کا ٹارگٹ دیا, لیکن میں اس کو 5 لائنیں ہی کرواتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جو اچھی ہو جائیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جیسے ڈفرینٹ ہائی لائٹر سے جو اس کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں, پھر جب وہ صرف ان غلطیوں پہ فوکس کرتا ہے. اچھا, اگر آپ کو کہیں موقع ملے کہ اساتذہ ہیں جو کہ جن کی کمپلین ایسے بچوں کے بارے میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میری تو کلاس میں 15 بچے ہیں, 20 بچے ہیں, 30 بچے ہیں, اب میں اسی بچے کو ہینڈل کرتی رہوں, میں تو نہیں کر سکتی,
آپ ان کو کیا ایک نصیحت کرنا چاہیں گی یا ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گی جس سے اس بچے کی زندگی میں وہ بہترین تبدیلی لا سکتی ہیں؟ اس میں ان بچوں کا تھوڑا سا ان کو الگ سے ضروری ہوتا ہے اٹینشن دینا. تو اب ٹیچر جیسے ان کے ساتھ 10-15 منٹ، باقی بچے تو نارمل کام کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ ساتھ ساتھ کرتی رہیں، وہ ان کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ خالی ٹیچر اور پیرنٹس دونوں مل کے جو اس کی کمزوری ٹیچر پوائنٹ آؤٹ کرے، اس پہ گھر میں مدر زیادہ فوکس کرے، کیونکہ ٹیچر کے پاس واقعی ٹائم کام ہوتا ہے. والدہ اگر گھر میں صحیح طرح سے کام کر رہی ہیں، فوکس کر رہی ہیں تو اس سے بہت زیادہ آسانی اس لیے پھر ٹیچر کی اور پیرنٹس کی آپس میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کی ڈائری میں اس کی جو پرابلمس ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرے، خود بھی اس پہ ورک کرے، اور انہی لائنز پہ ٹیچر مدر کو گائیڈ کرتی رہے کہ آپ اس پہ یہ ان پوائنٹس پہ اس کو فوکس کروائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک ایسے ایریے کی طرف نشاندہی کی ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے اس میں. ناظرین، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بچے جو کہ ہمیں ہائپر نظر آتے ہیں، شرارتی نظر آتے ہیں، اپنے اسکول میں بھی توجہ نہیں دے پاتے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتے، ان کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور ایک امپورٹنٹ کام ہمیں کرنا ہے، اہم کام ہے، وہ کیا ہے؟ صبر. اپنی زندگی میں آپ ٹھہراؤ لے کے آئیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بچہ دیا ہے جو کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت ذہین ہے، بہت سی چیزیں سیکھ سکتا ہے، لیکن صرف اس کے اندر ایک ہائپر ہونے کا انداز ہے، تو اس کو ہم کیسے بہترین طور پر پھر بھی تربیت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم ان کی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں؟